ذرا ہٹکے میں خوش آمدید. شاہ زیب جیلانی، زرار کھوڑو اور وسعت اللہ خان کا سلام قبول کیجیے. ہم کئی ہفتوں سے ایک دوسرے سے یہی پوچھتے آ رہے تھے کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے. میرا خیال ہے اب یقین آ جانا چاہیے کہ اسی ہفتے الیکشن ہونے جا رہے ہیں. تیاری مکمل ہے. بیلٹ پیپر کروڑوں کی تعداد میں چھپ چکے ہیں. فارن آبزرورز بھی ملک کے اندر آ گئے ہیں. اس پر ہم پروگرام میں تھوڑا آگے چل کے بات کریں گے. یہ آپ نے صحیح بولا تھا کہ تیاری ساری ہو گئی ہے. جی تیاری ہر طرح سے، مطلب کنٹرول رومز بھی بن چکے ہیں، خرچے ہو رہے ہیں. تو اس پہ ہم پروگرام میں تھوڑا آگے بات کریں گے. پہلے ہم چاہیں گے کہ یہ جو سنیچر کو ایک بہت ہی عجیب و غریب فیصلہ آیا عمران خان صاحب کے حوالے سے، ان کی اہلیہ کے حوالے سے، تھوڑا اس پر بات کر لی جائے. فیصلہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ نکاح اور عدت کے حوالے سے جو کیس تھا اس میں ہے، جس میں خان صاحب کو اور ان کی اہلیہ کو 7 سال قید کی سزا ہوئی اور 5 لاکھ روپے کا جرمانہ بھی ہوا. اب اس فیصلے پر، اس پورے کیس پر بہت تنقید ہوئی ہے پچھلے 2 دن میں. وکلاء ہوں اور انسانی حقوق کے کارکن ہوں، انہوں نے اس پہ کئی سوالات اٹھائے ہیں. ہم شرعی بحث میں زیادہ جانے کی بجائے اس کے جو سماجی اور قانونی اثرات ہیں اس پر نظر دوڑائیں گے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس کیس کے دوران جو گفتگو ہوئی ہے کورٹ کے اندر اور جس قسم کی باتیں سامنے آئی ہیں، میرا خیال ہے وہ ہمارے لیے، بہت سارے لوگوں کے لیے شرمناک بھی ہیں اور خطرناک بھی ہیں. کیونکہ اس سے کورٹ میں ایک خاتون کے مینسٹرول سائیکلز پر باقاعدہ کراس ایگزامینیشن، پھر جج صاحب نے اپنے جو لکھا بھی ہے وہ بھی اگر آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہماری لوور جوڈیشری ماشاءاللہ جو ہے اس کے کیسے فیصلے آتے ہیں. اس میں مطلب ہمیں ایک خراج تحسین خاور مانیکا صاحب کو پیش کرنا یہاں پر ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ ان کے آج کے کل کے بیانات سنے تو ہائے میں لوٹ لیا، میرا گھر لوٹ لیا، یہ ہو گیا. 2018 میں بالکل ہی مختلف گیم تھی ان کی. سنائے سر. میں کیٹیگورکلی اس بات کا نوٹس لیتا ہوں اور سختی سے تردید ہی صرف نہیں کرتا. مجھے اس بات کا بڑا دکھ ہوا ہے. میں یہ بات بڑے کلیئر کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو کہ میری سابقہ اہلیہ بشرا بی بی، میں صرف بڑے کلیئرلی اور اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ دنیا کی اس سے پاک بی بی میں نے نہیں دیکھی. دنیا کی پاک ترین بی بی ہے، اور ایسی خاتون کے بارے میں اس طرح کی باتیں، اور پھر عمران خان کا جو ہمارے اسپریچول گھر کا ایک بشرت خانہ سمجھتا ہے ان کے بارے میں ایسی باتیں سن کے مجھے نہایت دکھ ہو رہا ہے، کیونکہ اس جیسا بھلا آدمی میں نے نہیں دیکھا. اللہ تعالیٰ کی ذات اسے صحت تندرستی سلامتی دے اور عزتیں دے. اور یہ میں سخت نوٹس لے رہا ہوں اس بات. سخت نوٹس لے لیا نا. سخت نوٹس. اچھا یہ 2018 کا ہے نا، تو یار یہ 2024 ہے. ہاں یہ بھی ہے، وقت بدل گیا، 24 حکومت بدل گئی ہے. ہاں، اور یہ کتنا عرصہ ان کو جیل میں رکھا تھا، جس کے بعد یہ نکلے تو پھر یہ ایکٹیو ہوئے نا اس پہ، ایسا ہی کچھ. اچھا یہ ریفرنس دینا ضروری تھا کیا؟ اچھا نہیں ہوتا ہے، فیکٹس ہے فیکٹس. اوکے. مجھے امید تھی کہ جو ہماری جو ملک گیر سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی اس پہ کوئی نہ کوئی تو سٹینڈ لیں گی، حق میں یا خلاف. لیکن مسلم لیگ نون جو ہے اس کا منہ سلا ہوا ہے. فضل الرحمان صاحب نے بھی کوئی زیادہ لفٹ نہیں کرائی. ایک لے دے کے بلاول بھٹو زرداری جو ہیں انہوں نے اس فیصلے پہ جو ہے اپنی رائے واضح طور پہ دی ہے، وہ سن لیجیے. اتنا ہمیں سیاست میں نہیں گرنا چاہیے کہ یہ باتیں جو ہیں وہ کسی عدالت میں اور کوئی میڈیا میں یا اس حد تک مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے کہ ہمارا ملک اس نہج پہ پہنچ گیا ہے. ساتھ میں خاص طور پہ جہاں تک خواتین کے حقوق کے بارے ہیں، اور جو جس طریقے سے ہم نے خواتین کے حقوق کے لیے ماضی میں جدوجہد کیا ہے، اور جو ایک بڑا لمبا پروسیس کے بعد جو بھی کامیابیاں ہم نے حاصل کی ہیں، اس فیصلے سے کچھ اس کو بھی دھچکا لگا ہوگا. جہاں تک ڈیٹیلز ہے مجھے ویسے تو اتنا نہیں معلوم، لیکن جس طریقے سے یہ میڈیا پہ اور سب کچھ چل رہا ہے، حالات جیسے بھی ہو، جتنا بھی خان صاحب ہمارا مخالف سیاسی طور پہ ضرور ہوگا، اور فریال تالپور صاحبہ کو اپنے دور میں گرفتار کیا ایسیٹرا، میں اس گٹر میں نہیں آنا چاہ رہا. تو یہ جو سیاسی گٹر ہے جس کی بلاول صاحب نے بات کی،
اب ہمارے ملک میں دہائیوں سے خواتین انسانی حقوق کے کارکن جو ہیں وہ ایکٹیو رہے ہیں کہ خواتین کو ان کے حقوق ملیں، چاہے خلا کا معاملہ ہو، دوسری چیزیں ہوں، اس میں ہم نے انکریمنٹل بہتری دیکھی ہے اپنے جوڈیشل نظام میں. حنا جیلانی صاحبہ نامی گرامی نام ہے ہمارے ملک کا، وکیل ہیں، انسانی حقوق کی کارکن ہیں، وہ ہمیں اس وقت پروگرام میں جوائن کر رہی ہیں. حنا صاحبہ، سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ کا چونکہ ایک جنریشنل ویو ہے کہ ہم جنرل ضیاء کے زمانے سے جدوجہد کرتے کرتے یہاں تک پہنچے ہیں، یہ ایک فیصلہ اس کے کیا سماجی اثرات ہو سکتے ہیں ہمارے خواتین کے حقوق کے حوالے سے؟ پہلے تو مجھے بہت دکھ ہے کہ میں آپ کے پروگرام میں اس ریڈیکولس قسم کے کیس کے بارے میں کوئی کامنٹ کے بلائی گئی ہوں. میں تو اس پہ جو بلاول بھٹو کا بھی آپ نے کلپ چلایا، میرا خیال ہے میں اسی سے اگری کرتی ہوں. یہ جو ہے ہاؤ ایور اسکینڈلس دا فیکٹس میں بی، ہاؤ ایور کنفیوز دا ڈیفینس میں بی، دا کوسچن از کہ اس قسم کے جو کیسز ہیں کیا وہ عدالتوں تک آنے چاہیے اور کیا یہ پروسیکیوشنز ہونی چاہیے. یہ بہت بڑا ایک سوال ہے. دیکھیے 1963 کا ایک سپریم کورٹ کا کیس ہے، اگر آپ اس کو پڑھیں کہ 1960s کے اندر ایک وہ محمد یوسف کا کیس تھا، گردیزی ورسز گردیزی، اور اس سے کیا فائدہ ہوا سوشلی اس سماج کو یا خواتین کی ڈگنیٹی کو. اور دوسرا آپ جو یہ بار بار بات کر رہے ہیں نا، اور بلاول نے بھی کی کہ ہم نے خواتین کے، میرا نہیں خیال کہ اس کیس میں یا اس ججمنٹ میں کوئی خواتین کی ڈگنیٹی یا ان کے رائٹس سے کوئی ریلیونس ہے. اور پاکستان میں ایک قانون ہے مسلم فیملی لاز آرڈیننس کا، جس میں بڑے صفائی سے بیان کر دیا ہے قانون کہ کیا ہونا چاہیے طلاق کا طریقہ کار اور کیا ہونا چاہیے دوسری شادی کے وقت کلیئرنس لینے کا طریقہ کار. تو یہ ایک ایسا کیس ہے جس میں جو پہلے بھی ہوتے رہے. اب یہ عمران خان کے ساتھ ہوا تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. میں تو فیملی لا 40 سال سے پریکٹس کر رہی ہوں، اور میں نے یہ دیکھا کہ جب بھی اس قسم کے کیسز کبھی آئے ہیں عدالتوں میں تو وہ ہمیشہ وینجنس کی وجہ سے آئے ہیں. آپ دیکھیے ایک خاوند اگر ڈائیورس کو چیلنج کرتا ہے اس بنیاد پہ کہ میری بیوی نے دوسری شادی غلط کی ہے، تو وہ بھی وینجنس کے حوالے سے کر رہا ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو وینجنس کی بنیاد پر پروسیکیوشن ہو رہی ہوتی ہے اور جو کیسز ہو رہے ہوتے ہیں، یہ کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کرتے ہیں. جب کانسٹیٹیوشن کہتی ہے کہ پرائیویسی آف دا ہوم اینڈ دا فیملی، پروٹیکشن آف دا فیملی از ون آف دا پرنسپلز آف پالیسی. اور جو لوگ اس کو لاتے ہیں عدالتوں میں وہ بدنیتی سے ہی لاتے ہیں، وہ کسی اچھے یا قانون کے اندر کوئی اضافے کرنے کی نیت سے نہیں لا رہے ہوتے یا سماج کے اندر کوئی بہتری لانے کے لیے نہیں لا رہے ہوتے. So these cases are always based on vengeance, whether it is individual vengeance or it is vengeance of the society. لیکن ایک بات میں ضرور یہاں کہنا چاہوں گی کہ اس کیس پر جو اتنی لے دے ہو رہی ہے، تو پہلے یہ بھی تو دیکھیں کہ جو فیکٹس ہیں وہ سکینڈلس ہیں. جو کمپلیننٹ ہے وہ خود اس سکینڈل کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. آپ نے اس کا بھی کلپ بھی دکھایا ہے. تو ہم اس میں عدالت کے ججمنٹ کو کیا کہیں گے جب ہم ایک پورا ایک تھیٹر دیکھ رہے ہیں جو پبلک ہوتا ہے. سو لیٹ us not go beyond what the facts are telling us and what social necessity is telling us. اب یہ کوئی خواتین کے حقوق کی طرف اس کو لے کے جا رہا ہے، کوئی کہیں لے کے جا رہا ہے. یہ ریڈیکولس کیس ہے، یہ ریڈیکولس پروسیکیوشن ہے، اور اس کی بنیاد ہمیشہ وینجنس پر مبنی ہے. اس صورتحال میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیس اس کے خامن نے ایک وینجنس کی بنیاد پہ کیا ہے، چاہے کسی کے کہنے پر کیا ہے یا خود کیا ہے. اب بالکل اچھا دیکھیں، ایک تو بات ہے کہ 100% وینجنس ہی ہے، اور یہاں پر تو مختلف قسم کے وینجنس چل رہے ہیں. اور آپ نے جو حوالہ دیا تھا کہ اس طرح کے جتنے بھی کیسز آتے ہیں وہ بدنیتی پر ہی ہوتے ہیں، آپ بدلہ لے رہے ہوتے ہیں اپنی سابق اہلیہ سے یا جو بھی. لیکن یہاں پر ایک ججمنٹ آ گئی ہے، تو کیا اس کا مطلب ہے حنا جی کہ آنے والے دنوں میں اگر کوئی اور بے شک بدنیتی بیسڈ اس طرح کا کیس کرے تو یہ ان کے فائدے میں ہوگا؟
ये जो अभी प्रेसिडेंट ये फायदे या नुकसान की बात नहीं है, मैंने पहले ही कहा है कि पाकिस्तान में लॉ बड़ा क्लियर है। जब आप जाते हैं फ्लक्चुएट करते हैं बिटवीन द लॉ एज प्रिस्क्राइब्ड एंड एनफोर्स्ड इन पाकिस्तान, और फिर आप मुख्तलिफ किस्म के और दूसरी हर किस्म की राय पर मबनी आप शरीयत से हासिल करना चाहते हैं कोई फैसला, तो ये तो कंफ्यूजन तब पैदा होंगी। और यही वजह थी कि मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस आया कि ये जो शरीयत के अंदर मुख्तलिफ राय हैं और आरा हैं, इनको एक रेकनसाइल करके एक कानून बना दिया। अब वो कानून सामने है, अब आप उसकी बुनियाद पर चलेंगे या इस बुनियाद पर चलेंगे कि इस वक्त सियासी माहौल एक सियासी लीडर के खिलाफ जा रहा है और उसकी जो एक जिसको कहते हैं ना पर्ज करने का एक सिलसिला जारी है, तो उस हवाले से इस कानून को देखेंगे। ये तो नहीं होगा फ्यूचर में, लेकिन इस केस के अंदर अहम बात यह है माशरे को समझाने की कि इस किस्म के केसेस हमेशा बदला लेने के लिए किए जाते हैं। किसी की बीवी ने अपनी मर्जी से अगर शादी की है और वो इसको चैलेंज कर देता है इस शादी की लेजिटिमेसी को, तो कानून तो देखा ही जाएगा, लेकिन जरूर उंगलियां उठेंगी इस बात पे कि ये क्यों इस शख्स ने किया है। अच्छा, मैं और सॉरी आप कंटिन्यू रखें प्लीज। नहीं, मैं यही बात एम्फसाइज करना चाह रही थी। तो मैं ये समझती हूँ कि कानून को आपको देखना ही देखना है अगर ये आ जाए अदालतों के सामने, लेकिन इसकी मोटिवेशन क्या है अदालतों के सामने लाने की, उस पर हमेशा मैं समझती हूँ कि समाजी तौर पर उसको बुरा ही समझा जाएगा। अच्छा, अब मैं यहाँ ये जानना चाह रहा हूँ, आपने कहा कि आइली कवानीन अयूब खान के दौर से बहुत क्लियर कट हैं, पेपर पे लिखे हुए हैं, एक एक चीज़ मौजूद है। ये चीज़ जिस जज ने ये फैसला किया उसने पढ़ा तो होगा उन कवानीन को? जरूर पढ़ा होगा। मैंने उसका फैसला जो तफसीली फैसला है वो नहीं पढ़ा। मैंने ये नहीं देखा कि उसने किस बुनियाद पर ये सजा दी है। लेकिन देखिए, फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस जो है उसको आप मिला के पढ़ें क्रिमिनल लॉ से, तो क्रिमिनल लॉ में ये 498 है जिसमें ये लिखा हुआ है कि आपने किसी डिसीटफुल तरीके से निकाह किया है। तो ये सब चीज, और ये एपेलेट कोर्ट का काम है, ये अपीलों में जाएगा और फिर हम देखें कि इसकी एक जो कानूनी सूरत हाल है वो एपेलेट कोर्ट किस तरीके से बयान करता है, किस तरीके से इस केस को और इस जजमेंट को परखता है। मैं तो उस साइड की बात कर रही हूँ जो एक जनरल यहाँ पर सोशल मीडिया पे, हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पे हर एक का ये कंसर्न और नुक्ता नज़र आ रहा है बार बार कि ये जजमेंट आ गई, ये जजमेंट आ गई, कोई इसको ख़वातीन के हकूक़ से मिला रहा है, कोई पॉलिटिकल परसिक्यूशन से मिला रहा है। तो मैं इसलिए ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, जो भी है, जो चीज़ हमें सामने नज़र आ रही है, मैं बहुत मुश्किल समझती हूँ कि किसी एक विक्टिम समझो इमरान खान को या उनकी अहलिया को या उनकी पार्टी को, मैं रूल ऑफ लॉ को और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को विक्टिम समझ रही हूँ जो माहौल बन रहा है। हिना साहब, प्लीज हमारे साथ रहें, हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना है, वापस आते हैं तो गुफ्तगू जारी रखते हैं। प्रोग्राम में वापस खुशामदीद। हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सनीचर को एक इंतहाई मुतनाज़ा फ़ैसला आया निकाह और इद्दत के हवाले से इमरान खान साहब और उनकी अहलिया के बारे में। हिना जिलानी हमारे साथ हैं। हिना, ब्रेक से पहले आप कह रही थी कि हो सकता है कि इसके जो केस के फैक्ट्स हैं वो स्कैंडलस हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा विक्टिम जो है वो अदलिया और कानून है इस पूरे मामले में। एक लीगल पॉइंट मैं समझना चाह रहा हूँ कि बाज़ एक्सपर्ट्स ने कहा है कि इफ़ एट ऑल इसको वो इर्रेगुलर मैरिज डिक्लेयर कर सकते थे, इलीगल नहीं। इसमें थोड़ा सा अगर हमें फ़र्क समझाएं। और दूसरा, काफ़ी लोग एक दूसरे से अब ये भी पूछ रहे हैं कि ये जो फैसला आया इसके बाद अब वो उनका स्टेटस क्या है, वो मैरिड हैं या नहीं हैं, या कोर्ट ने क्या कहा है एग्जैक्टली? देखिए, ये बात आपने बिल्कुल दुरुस्त की है और ये कानूनी मसला है जिसको एपेलेट कोर्ट ज़रूर उस पर अटेंशन पे करेगी। रेगुलर और इनवैलिड में, इरेगुलर और इनवैलिड में फ़र्क है। कोई चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें अगर कोई फ्लॉ रह जाए किसी काम को कानूनी तरीके से करने में, तो उसको
सही करके और रेगुलराइज कराया जा सकता है। मेरे अपने नुक्ता नज़र में ये जो मैंने जितना फैक्ट्स मैं जानती हूँ, और फ्रैंकली मैंने ये केस इतनी क्लोजली फॉलो नहीं किया कि हर जो शहादत में चीज़ें आई हैं उनको ऊपर मेरी नज़र हो, लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर कोई गलती हो भी गई थी तो उसको रेगुलराइज किया जा सकता है और निकाह इन इटसेल्फ इनवैलिड नहीं होगा। और मुझे उम्मीद है कि एपलेट कोर्ट इस तरफ तवज्जो देगी। लेकिन मैं फिर भी यही बात करूंगी कि ये ऐसे मामलात हैं जो कि बगैर अदालत में आए हुए भी रेगुलराइज किए जा सकते हैं, और इसकी जो मैंने कहा बुनियादी वजह किसी के भी अपने स्पाउस के खिलाफ इस किस्म की कार्रवाई अदालत में लाना जिसके दौरान एक नए स्कैंडल पैदा होते हैं और ऐसी बातें जिनको आपने भी मेंशन किया है वो डिस्कस की जाती हैं जो कहीं भी किसी हमारे जैसे मुआशरे में जहां मिक्स्ड ऑडियंस हो कोर्ट के अंदर, वो एक बहुत कंफर्टेबल जो सिचुएशन है, एनवायरनमेंट है, वो नहीं पैदा होती है। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स व्हिच शुड ऑलवेज बी अवॉइडेड। एंड एज आई सेड, इसकी बुनियाद कोई किसी का ग्रीवेंस नहीं होता, इसकी बुनियाद हमेशा रिवेंज होता है, इंतकाम होता है। बिल्कुल ठीक है हिना जिलानी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यार जो आपका सवाल था ना, मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई कर देता हूँ कि आप ये काफी लोग कह रहे हैं ना कि ये प्रेसिडेंट बन जाएगा। तो हमारे आइन में ये है आर्टिकल 201 में कि हाई कोर्ट लेवल पे जो डिसीजंस आते हैं ना वो होते हैं। ये ट्रायल कोर्ट के जो हम ड्रामे देख रहे हैं ना, ये देयर नाइदर है नॉट देयर। उनकी सिग्निफिकेंस ये है कि चूंकि वो मशहूर केस है और पूरा कोर्ट हुआ है, तो वो जहन साजी करता है इस लेवल पे मर्दों की भी और जजेस की भी, वकला की भी, कि वो इस तरह की गुफ्तगू करें। लेकिन आजकल का जो माहौल है, हम गारंटी के साथ ये भी नहीं कह सकते कि हाई कोर्ट में क्या होगा। हाई कोर्ट में जाएगा नहीं, क्यों वहां जब जाएगा तो क्या वहां तो हाँ अगेन अभी देखें इन ऑल लाइकलीहुड वहां से उड़ जाएगा। लेट्स सी, आई होप सो। ठीक है, तो फिर अच्छा अब एक और सवाल जो इसमें बनता है कि अब क्योंकि देखिए इंतकाम तो है, लेकिन पहले ही यार अपने तोशाखाना में और आपने साइफर में कुल मिला के कितना 24 साल हो गए थे? 14 और 10 24 हो गए, 7 साल ये आ गए, 7 साल ज़्यादा हो गया। इसकी क्या ज़रूरत पड़ी थी? देखें, इसकी ज़रूरत यह है कि जो लोग इंतकाम लेना चाह रहे हैं खान साहब से ना, वो उनके कैरेक्टर को डैमेज करना चाह रहे हैं, और उनकी इस वक्त सबसे ज़्यादा जो वीकनेस है वो उनकी अहलिया हैं, और उनको घसीटना, उनको करना, ये मतलब जिस तरह वो जो बिलावल साहब के अल्फाज है बिल्कुल सही है। ये आप एक तो होता है ना कि साइकोलॉजिकल वॉरफेयर पॉलिटिकली करें, ये आप बिल्कुल गटर लेवल तक आ गए। अच्छा, उसमें एक चीज़ है जो हमें भूलनी नहीं चाहिए, खान साहब खुद भी जो है, जो उन्होंने पॉलिटिक्स की ना, उन्होंने भी कोई मतलब सारी लिमिट्स उन्होंने क्रॉस की। जब वो जो गुफ्तगू करते थे वो करते थे, तो ये हम बार बार क्लीशे बन गया है, मकाफाती अमल किसी भी तौर से जस्टिफाइड नहीं है, लेकिन हमारी सियासत में जहर, नफ़रत और बदतमीज़ी, गालम गलोच, अपोनेंट्स के लिए क्या क्या ना करना, ये हमने पिछले 10 साल में ज़्यादा देखा है। बाकी पॉलिटिशियंस भी करते हैं, लेकिन वो इस लेवल पे नहीं करते। तो कहने का मकसद ये है कि अब ये जो भी उनसे इंतकाम ले रहा है, और मैं पता है कौन इंतकाम ले रहा है, उसने कहा कि जी मुझे इनको क्वेश्चनिबल करना है, उनको कि एज अ स्टेट्समैन, एज अ लीडर, एज अ पॉलिटिशियन, और फिर पूरा उनका जो एक वो पर्सोना है कि ईमानदार और अखलाकियात का दर्स देने वाले। देखें ज़रा, किसी हमारे पॉलिटिशियन ने कभी बैठ के डिवोर्स पे लेक्चर नहीं दिया, कभी बैठ के अखलाकियात पे लेक्चर नहीं दिया। लेकिन मुझे याद आता है कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ क्या किया गया था उनके साथ, क्योंकि वो खातून थी तो उनके साथ भी मौलवी हजरात ने फतवे दिए। सिर्फ मौलवी हजरात ने नहीं, अभी तो हम देख रहे हैं कि पूरी जुडिशरी जो है, लोअर जुडिशरी और हमारी रियासत जो है, वो सफ बस्ता है कि जी के हमें इनको कहीं का नहीं छोड़ना। और ये ठीक है, उनके फॉलोअर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यही मैं कह रहा हूं, ये अपनी कर ले एक्सरसाइज। मेरा तो ख्याल है कि जो थोड़ा सा फेंस पे भी बैठे होते हैं वो भी कहते हैं यार थोड़ी सी हद हो गई है ना। आप लोग जो कह रहे हैं ना कि पहली बार ये लोएस्ट ऑफ द लोएस्ट आया है, अब फिर आप इतराज करेंगे, मैं थोड़ी सी हिस्ट्री का हवाला करूंगा अब, लेकिन वो वक्फा ले लें, वक्फे के बाद मैं बताता हूँ कि ये कुछ भी नया नहीं है। इससे ज़्यादा हम देख चुके हैं। मैं बताता हूँ आपको वक्फे के बाद। वेलकम बैक। हिना जिलानी साहब, ऐसे गुफ्तगू आपने सुनी इद्दत केस के बारे में। उनका पॉइंट बिल्कुल दुरुस्त है कि चूँकि ये एक मशहूर मारूफ हस्ती का केस है सियासी लिहाज से, तो इसलिए मिर्च मसाला जो है ज़ाहिर ज़्यादा लगता है अदालत में भी और मीडिया में भी।
ایسے ہزاروں کیسز آتے ہیں. جو طلاق یافتہ بیوی ہوتی ہے سب سے پہلے اسے زنا کے جرم میں گھسیٹا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو بکلا کٹہرے میں اس کے ساتھ کرتے ہیں اس کی وجہ سے 90% لوگ جو ہیں وہ جانے سے گھبراتے ہیں کہ یار اس سے تو بہتر ہے بندہ مر جائے. تو چونکہ یہ مشہور آدمی اس لیے ہمیں لگ رہا ہے کہ جی یہ نیکسٹ لیول ہے. نیکسٹ لیول بالکل نہیں ہے. یہ سماج جو ہے وہ اس طرح ہے، وینجنس اور ریونج وہ ڈی این اے کا حصہ ہے. جذباتی لوگ ہیں کہ یا تو تم شیطان ہو یا پھر تم رحمان ہو. درمیان کا گرے ہم برداشت کر ہی نہیں سکتے کہ کوئی زندگی گرے بھی ہو سکتی ہے. میں آپ کو 70 کے الیکشن کی بات کر رہا ہوں، چونکہ الیکشن کا زمانہ ہے نا. 120 علماء نے فتویٰ دیا کہ جو ذوالفقار علی بھٹو کو ووٹ دے گا اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا. بولو پینسل تیری شادی کینسل. اچھا، اسٹیٹ میڈیا پہ وہ آئی خبر، حالانکہ اسٹیٹ میڈیا پہ نہیں آنی چاہیے تھی. اسٹیٹ میڈیا پہ نے نیکسٹ لیول یہ تھا کہ آغا شورش کاشمیری کا جو رسالہ تھا، مجھے نام اس وقت ذہن میں نہیں ہے، اس میں باقاعدہ ایک تحقیقی رپورٹ چھپی کہ دراصل بھٹو جو ہے وہ شاہنواز کا بیٹا نہیں ہے، وہ ایک کوئی گھاسی رام جو ہے، اور اس کی جو ماں ہے وہ ہندو ہے، اور بھٹو کا خطرہ نہیں ہوا. یہ اس زمانے کا فری پریس میں بتا رہا ہوں. اچھا، اس نے قوم کی سائیکی پہ، قوم نہیں تو کسی ادارے کی سائیکی پہ اتنا اثر کیا کہ کرنل رفیع الدین جو کہ وہاں اس جیل میں تھے، جیلر تھے، بلکہ نگراں تھے جہاں بھٹو صاحب کو پھانسی دی جانے والی تھی، وہ یہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں بھٹو کے آخری دن میں کہ جب انہیں پھانسی دے کے اتارا گیا ہے تو کچھ لوگ آئے اور انہوں نے چیک کے دیکھا، تصدیق. سائیکی پہ یہ اثر ہوتا ہے، یہ یہاں ختم نہیں ہوتا ہے. آپ دیکھیں بے نظیر بھٹو صاحبہ وزیر اعظم ہے، اور منٹس اٹھا کے دیکھنے پارلیمنٹ میں کہ شیخ رشید کس طرح کی ڈیروگیٹری لینگویج جو ہے ان کے ساتھ استعمال کرتا ہے. ٹیکسی کا مطلب پتہ ہے؟ اچھا، ہاں، یہی نہیں، آج کل آپ دیکھ لیں مریم نواز، آپ اس کی سیاست سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن جس طرح کی میمز اس کے بارے میں آ رہی ہیں سوشل میڈیا پہ، تو یہ ہمارا جو پورا میک اپ ہے. اب اس میں سے جج بھی نکلیں گے، وکیل بھی نکلیں گے، پروپیگنڈا کرنے والے بھی نکلیں گے، وینجنس والے بھی نکلیں گے، اداروں والے بھی نکلیں گے، سب ہم اسی طرح سے نکلتے ہیں. تو مجھے نہیں، یہ جو ہے یہ کوئی ون آف چیز نہیں ہے. دس از دا لاجیکل کنکلوژن. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جن باتوں کا وسعت صاحب نے ابھی حوالہ دیا ہے نا، اب آپ سوچیں کہ یہ ہیش ٹیگ چل رہا ہے بے نظیر بھٹو کی، جو اس وقت کی وہ جو گھٹیا قسم کی فوٹو شاپ ہوتی تھی یا جو بھی ہوتی تھی، ان کی جو تصاویر ہیں اس وقت وہ سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں. فرق صرف اتنا ہے. اور یہ جو شیخ رشید کی جو بےہودہ زبان استعمال کی تھی اس کا کلپ گردش کر رہے ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ یہ چیزیں تو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں، ہم نے سنی ہیں، یہ چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، اسی لیے اس کو کہتے ہیں نا ریسنسی ایفیکٹ. تو ہمیں لگتا ہے کہ یار بس یہ ابھی ہوا ہے، یہ ہمیشہ سے تھا، صرف اتنی تیزی سے شاید پھیلتا نہیں تھا جتنا اب پھیلتا ہے. ذرا فرق اتنا ہی ہے. یہ مٹی بڑی زرخیز ہے صاحب. ہاں، اور مطلب زہر کے پودے نکلتے ہیں، اور یہ سچویشن. اچھا، ملک میں اور بھی کچھ ہو رہا ہے، میرا خیال ہے اس کی طرف آنا چاہیے. سب سے افسوسناک خبر تو یہی ہے کہ ڈیرہ اسماعیل خان کی تحصیل ہے درابن، اس میں الگ صبح جو ہے دہشت گردوں نے ایک تھانے پہ حملہ کیا، اور دستی بم بھی تھے ان کے پاس، آٹومیٹک گنز وغیرہ، مطلب مسلح آئے تھے 30 کے لگ بھگ، اور 2.5 گھنٹے تک یہ مارکا چلا، اور اس میں 10 پولیس والے شہید اور 6 زخمی بتائے جاتے ہیں. دہشت گرد کتنے ہلاک یا زخمی ہوئے اس بارے میں ہمیں کوئی خبر نہیں ہے. اچھا، اسی درابن میں پچھلے سال 12 ستمبر کو تھانے پہ حملہ ہوا تھا، اس میں 23 سیکیورٹی اہلکار شہید ہوئے تھے. تو یہ ایک مسلسل ہاٹ سپاٹ ہے جو کہ دہشت گردوں کی نظر میں ہے. دوسری خبر بلوچستان سے ہے، پہلے بھی اس طرح کی خبریں آئی ہیں، یہ پھر آئی ہے. مچھ میں جو دہشت گردوں کے اٹیکس ہوئے تھے اس کے بعد سیکورٹی فورسز نے ان پہ قابو پا لیا تھا. دعویٰ کیا تھا کہ 20 کے لگ بھگ سے زائد دہشت گرد جو ہیں وہ مارے گئے ہیں. ان میں سے 5 کی لاشیں بھی سول ہاسپٹل پہنچی کوئٹہ میں. تو جو بلوچ یکجہتی کمیٹی کی رہنما ہے ماہرنگ بلوچ، ان کا کہنا ہے کہ 5 میں سے 4 کی شناخت ہو چکی ہے. یہ سب لاپتہ افراد تھے جو جبری طور پہ اٹھائے گئے تھے پچھلے سال.
اور انہوں نے ان کے نام بھی دیے ہیں. مثلاً بشیر احمد مری اور ارمان مری کو 2 جولائی کو اٹھایا گیا. صوبیدار ولد گلزار خان کو 2 ستمبر کو ہرنائی بازار سے اٹھایا گیا. ان کے لواحقین جو ہیں اسلام آباد دھرنے میں بھی شریک تھے. شکیل احمد کو خزدار کے علاقے زہری سے 4 جون کو اٹھایا گیا اور 5ویں کا چہرہ جو ہے وہ پہچانا نہیں جا رہا. لیکن بلوچستان کے جو نگراں وزیر اطلاعات ہیں جان محمد اچکزئی، انہوں نے کہا ہے کہ دہشت گردوں کے لواحقین نے تحریری طور پہ تسلیم کیا ہے کہ مرنے والوں کا تعلق BLA سے تھا. ماہ رنگ بلوچ کے الزامات بے بنیاد ہیں. یہ خبر وہاں سے ہے. اچھا، یہ اس پہ کچھ کمنٹ کرنا ہے؟ نہیں. اچھا، اب RTS سسٹم تو ہمیں اچھی طرح سے یاد. اچھا، اس سے پہلے میں تمہیں بہت انٹرسٹنگ خبر سنا دوں. کرک میں پی نے حسب معمول غیر قانونی جلسہ کیا، انتخابی جلسہ کیا، تو اس کی وجہ سے ان کے کوئی 3000 کارکنوں کے خلاف FIR کٹی ہے. اچھا، شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ جیل میں ہیں، لیکن وہ قومی اسمبلی کے 2 حلقوں سے منڈی سے الیکشن لڑ رہے ہیں. ان کے پوسٹرز پہ آپ کو عمران خان کی تصویر بھی نظر آئے گی، لیکن انہی 2 حلقوں سے PTI کے حمایت یافتہ 2 امیدوار بھی کھڑے ہوئے ہیں. اور آپ کی پسندیدہ جو رکن کانگریس ہے، امریکی کانگریس کی رکن الہان عمر، ان کا بھی ایک سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے کہ پاکستان میں جو انتخابات ہو رہے ہیں ان کی کریڈیبلٹی پہ اس لیے سوالیہ نشان ہے کہ اپوزیشن کی سب سے بڑی پارٹی اس سے باہر ہے. یہ میرے پاس نہیں. اچھا، اب آتے ہیں RTS پچھلے الیکشنز میں آپ کو یاد ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا. اب اس دفعہ اوبیسلی جو الیکشن مینجمنٹ سسٹم استعمال کیا جا رہا ہے، یہ نیا سافٹ ویئر ہے، یہ انہوں نے ایک نئی کمپنی کو دیا ہے. جی، وہ جو پچھلا RTS تمام جنگی اتنا اس کا مذاق اڑا، تو ہم نیا کریں گے اور یہ فول پروف ہوگا، اور اس کا انہوں نے ٹرائل کیا ہے. تمام جنگی پلان اس وقت تک بہت مؤثر ہوتے ہیں جب تک جنگ شروع نہیں ہو جاتی. ہاں، لیکن ایک وارننگ شاٹ پہلے ابھی سے آیا ہے، اور یہ آیا ہے جو اسسٹنٹ کمشنر ہیں کمبر سداد کوٹ کے، ریٹرننگ افسر بھی ہیں وہ، ظاہر NA 197 کے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے جب پولنگ پرسنل کی لسٹ اس میں اپلوڈ کی تو وہ تو سب کچھ صحیح تھا، لیکن پھر ہم نے جب دوبارہ چیک کی تو وہ نام غائب تھے. تو وہ کہہ رہے ہیں اب یا تو اس کے سافٹ ویئر میں کوئی بہت بڑا ایرر ہے، یا تو پھر پیچھے سے کوئی اور اس کو مینیج کر رہا ہے، یا کیا ہو رہا ہے یہاں پہ. لیکن یہ لگ رہا ہے کہ زیادہ ٹیکنیکل گلچ ہے، کیونکہ نہیں اب اس طرح آپ کو بھائی جان گلچ ٹیکنیکل بھی ہوتا ہے. اچھا، بار بار نہیں سنتے ہم، وہ جب انٹرنیٹ بند ہو جاتا ہے وہ بھی ٹیکنیکل ہوتا ہے. دیکھو اگر گیم کرنی ہے تو پھر آپ اس دن کرتے ہیں، گیم کے آپ ٹیسٹنگ نہیں کرتے تاکہ لوگوں کو نظر آئے. مطلب ہمیں نیت پہ شک نہیں کرنا چاہیے. میں کہہ رہا ہوں کہ اس طرح مطلب جنرلی اگر آپ نے کوئی ہینڈ کرنا ہوتا ہے تو آپ پہلے ڈسپلے نہیں کرتے کہ سر ہم یہ ہینڈ کر سکتے ہیں. مجھے صرف یہ ہے. نہیں، کیوں؟ اب رواج الٹا ہو گیا ہے. اچھا، آپ سولنگی صاحب کی آپ نے پریس کانفرنس سنی پچھلے ہفتے کی، انہوں نے کہا جی دیکھیں اس کو ہم جو بھی پورا سسٹم ہے اس کو ریویمپ کر رہے ہیں اور 2-2.5 مہینے لگیں گے اس پہ، اور اس دوران ٹیکنیکل گلیچز آ سکتے ہیں. وہ انٹرنیٹ کی بات ہو رہی ہے، وہ انٹرنیٹ کی بات ہو رہی ہے. ہاں اچھا صحیح ہے. چلے دعا کریں کہ اس دفعہ وہ RTS والا قصہ نہ ہو. اور ویسے میرا نہیں خیال کہ ضرورت پڑے کیونکہ پہلے سے ہی سب چیزیں سیٹلڈ ہیں. لوگ بہت مطلب لوگوں کو اس کا ہے خطرہ، لیکن میرا نہیں خیال. اچھا، مشین ہے دھوکہ دے گئی ساڈا کی. ویسے اگر اس وقت الیکٹرانک ووٹنگ مشینز ہوتی تو کیا سب کو قبول ہوتی؟ ہمیں ابھی ایک بریک پہ جانا ہے، واپس آئیں گے تھوڑی غزہ کی بات کریں گے. ویلکم بیک. اور اب غزہ کی بات کرتے ہیں. اب آپ کو پتہ ہے کہ غزہ کو تقریباً مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے. ایک علاقے پر بمباری ہوتی ہے تو فلسطینیوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ دوسرے محفوظ علاقے میں جائیں، پھر اس علاقے پر بمباری ہوتی ہے، اور اب بالآخر رفح کے علاقے میں تقریباً 10 لاکھ فلسطینی ہیں چھوٹی سی جگہ میں. اور اب اگر آپ دیکھیں یہ جو ویڈیو ہے اس میں اسرائیلی فوج لیفلٹس گرا رہی ہے اور لوگوں کو کہہ رہی ہیں کہ آپ یہاں سے چلے جائیں کیونکہ اب ہمارا یہاں پر حملہ شروع ہونے والا ہے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ اب کہیں بھاگنے کی جگہ نہیں بچی. 10 لاکھ لوگ اس خطے میں ہیں، 10 لاکھ، جس کا مطلب ہے کہ اگر یہاں پر حملہ شروع ہوا، ویسے ہی دن کے 150-200 فلسطینیوں کو تو شہید کیا جاتا ہے، لیکن یہاں جو اب قتل عام شروع ہوگا اس کی شاید کوئی مثال نہ ملے اس پورے 4 مہینوں کی کارروائی میں.
یہ تو ہونے والا ہے. اس وقت ہو کیا رہا ہے, ایک اسرائیلی فوجی ہے یوسی گمزو, اور انہوں نے بڑے فخر سے ایک تصویر اپلوڈ کی ہے اپنی ایک فلسطینی قیدی کے ساتھ. یہ ہے, اس کے کپڑے اتار کر ان کو یہاں بٹھایا ہے. اب ظاہر ہے ہم نے اس کو بلر کیا ہے, لیکن آپ اس کی ٹانگ کے اوپر ایک گولی ماری گئی ہے, خون نکل رہا ہے, اور اگر آپ اس کے پیر کو تھوڑا غور سے دیکھیں, اگر پکچر کو آپ زوم ان کر کے دیکھیں تو اس کی ٹو میں, تھم میں ایک کیل ٹھوکی گئی ہے. لیکن پھر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح بیٹھے ہوئے ہیں اور کس طرح اس کے آنکھوں میں آنکھیں ملا کر ہیں. یہ بھوکے ہوں گے, پیاسے ہوں گے, درد میں ہوں گے, اور لیکن پھر بھی آنکھوں میں آنکھ ملا کے. اگر لوگوں کا ایک میں نے کیپشن دیکھا تھا کہ ویسے تو اس تصویر میں مجھے صرف ایک مرد نظر آ رہا ہے اور اس نے وردی نہیں پہنی ہوئی. اب اگر ہم تھوڑا سا آگے بڑھیں تو ناردرن غزہ کے, اب کیونکہ جب وہاں سے اسرائیلی فوجیوں نے ودرا کیا تو اب سارے ان کی جو اٹراسٹیز ہیں, انہوں نے جو وہاں پہ قتل کیے ہیں, وہ منظر عام پر آ رہے ہیں. تو ناردرن غزہ میں یہ ایک ویڈیو بنائی گئی ہے, اور اس میں حسب معمول جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلی دفعہ کچرے کے ڈھیر پر لاشوں کو پھینکا ہوا تھا, اور اس میں لوگوں کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, کچھ کے کپڑوں بھی اتارے گئے ہیں, اور ان سب کو پیٹھ میں یا سر کے پیچھے گولی ماری گئی ہے. مطلب ایگزیکیوشنز, مطلب وار کرائمز. لیکن ظاہر ہے کہ اسرائیل کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ ان کو پوری امریکہ کی حمایت ہے اور ان کو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ پھر یہ بھی ویڈیوز ہمارے سامنے آ رہے ہیں. یہ ہے دیر البلا کی ویڈیو, یہ ہے غزہ کے بیچ کی ایک ویڈیو, اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن کے صفوں کے اوپر شہداء کا خون کے دھبے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہند جو 5 سال کی لڑکی ہے, آپ کو اس کے بارے میں اکثر ہم نے بات کی ہے, 150 گھنٹے گزر گئے ہیں, تقریباً 1 ہفتہ ہو گیا ہے, اور ابھی تک ہمیں نہیں پتا کہ اس کا انجام کیا ہے. یوسف زینو اور احمد المدھون جو فلسطینی ریڈ کریسنٹ کی طرف سے بھیجے گئے تھے, وہ بھی لاپتہ ہیں. اور اگین کچھ نہیں, ان کا کوئی, ان کی صرف اب والدہ ہی حیات ہیں, اور ان کے روزانہ ان کی اپیل آتی ہیں کہ جی مطلب کوئی مجھے بتا دے کہ میری بیٹی کہاں ہے. اب آپ کو پتا ہے کہ امریکہ, یو کے, ان سب نے UNRWA کی فنڈنگ کاٹ دی تھی محض الزام پر, جو اسرائیلی الزام تھا کہ اس کے کوئی 4 اہلکاروں, 12 نہیں اب وہ 4 تک آ گئے ہیں. شروع کیا تھا 12 سے, اب وہ 4 تک آ گئے ہیں, کا ان کے ساتھ کا حماس کے ساتھ ان کا تعلق تھا. اچھا, امریکہ نے خود تسلیم کیا ہے کہ جی ہمیں کوئی ثبوت نہیں دیا گیا, لیکن پھر بھی. اور اگر ہم بات کریں کہ اس وقت UNRWA کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے غزہ میں, تو یہ ہے UN کی ایک ایڈ ٹرک, UNRWA کی ایڈ ٹرک, جس کو باقاعدہ اسرائیل نے نشانہ بنایا ہے. ویسے ہی کوئی 1-2 درجن ٹرکس داخل ہو رہے ہوتے ہیں, اور جو داخل ہو بھی رہے ہوتے ہیں ان پر یہ حملہ کیا جاتا ہے. تو UNRWA کے اکاؤنٹ نے کہا کہ یار اس طرح ہم کیسے لوگوں کو, حالانکہ یہ وہ شاہراہ ہے جس پہ آفیشلی اسرائیل نے اجازت دی ہے کہ آپ اپنی گاڑیاں چلا سکتے ہیں, اور UNRWA کے جو اکاؤنٹس ہیں وہ بھی فریز کر دیے گئے اسرائیلی بینکوں. جی, اور جو اکا دکے ٹرکس جا رہے ہیں, اور UNRWA نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم اس طرح ہم ایڈ ڈیلیور نہیں کر سکتے. اس کے بعد اسرائیل کی جو آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ ہے, اور اس نے کہا کہ اس لیے تو ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ دہشت گردوں کی حمایت نہ کیا کریں. ٹھیک ہے, یہ بہت پرانا منصوبہ ہے, اس پر ہم نے پہلے بھی بات کی ہے. ریڈ کریسنٹ کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے. ظاہر ہے جبالیہ کے یہ مناظر ہیں کہ ریڈ کریسنٹ کا جو ہیڈ کوارٹر ہے اس کو بھی مکمل طور پر تباہ کیا گیا. جی, یہ ایمبولینس ہیں, یہ ایمبولینسیں ہیں, اور یہ ہے اس کا ہیڈ کوارٹر, آپ کو بیک گراؤنڈ میں بھی نظر آ رہا ہے. یہ حال کیا ہے اس کے ہیڈ کوارٹرز کا. اگین مقصد صرف اتنا ہے کہ کوئی ان کو ایک سینی پلاٹس تک نہ پہنچا سکے. مطلب کھانا پینا تو دور کی بات, اگر زخم ہے تو بہتر ہے کہ انفیکشن ہو جائے, بہتر ہے کہ یہ مر جائے. اچھا, UNRWA پہ ایک واپس میں آتا ہوں. تو اب آج ہی یہ خبر آئی ہے کہ اسپین نے ایک اور انکریز کی ہے اپنی امداد میں, تو اسپین کو سلام.
اور بیلجیم کا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ بیلجیم ان یورپی ممالک میں ہے جنہوں نے کہا ہے کہ نہیں ہم نے پوری فنڈنگ کرنی ہے. تو پھر ظاہر ہے کہ بیلجیم سے بھی بدلہ لینا. یار ترکی، قطر، کویت اور سعودی عرب بھی اونروا کی فنڈنگ کرنے والے ممالک میں شامل ہیں. ان کی طرف سے کوئی خبر طرف سے کچھ نہیں آیا، لیکن اچھا ہوا کہ آپ نے یہ ذکر کیا ہے. تو اسرائیلی چینل، اچھا یہ میں ذرا پہلے آپ کو بتا دوں، کیونکہ بیلجیم نے کہا ہے کہ ہم نے فنڈنگ کرنی ہے، تو بیلجیم کی ایجنسی فار ڈیولپمنٹ کوآپریشن کی بلڈنگز پر بمباری کی گئی ہے، اور بیلجین حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم اس کا سخت نوٹس لیں گے، لیکن ظاہر ہے وہ کیا کر لیں گے اسرائیل کا. آپ نے بات کی ابھی کس کی بات کی تھی آپ؟ کویت، قطر، سعودی عرب اور ترکی. اچھا اب کویت، قطر اور ترکی کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن ابھی اسرائیلی ٹیلی ویژن چینل 13 پر ایک خبر آئی ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ حوثیوں نے تو ریڈ سی پہ تو بلاکیڈ کی ہوئی ہے. تو اسرائیلی چینل 13 کی رپورٹ کے مطابق دبئی سے سعودی عربیہ اور اردن کے تھرو اسرائیل کو کارگو سپلائی پہنچائی جا رہی ہے، اور یہ ان کی طرف کے ویڈیوز ہیں. اچھا اسرائیل کے لیے یہ گیم ہے، اور میں یہ اس لیے ایسا نہیں کہہ رہا کہ ایسی ایک مذاق بنایا ہوا ہے، باقاعدہ ایک گیم ہے. ذرا اگر وہ گیم کی تصویر آپ دکھائیں، یہ ایک بورڈ گیم ہے جو اب اسرائیل میں کھیلی جا رہی ہے. اس کا نام ہے چلیں غزہ میں اپنا گھر بناتے ہیں. تو اس میں آپ کھیلتے ہیں کہ کس کو سب سے بہترین ریئل اسٹیٹ ملتی ہے. مطلب اسرائیل کی اپنی ایک مونوپولی ہے نا. وائنڈ اپ کر لو بھائی. چلیں جی، آج کے پروگرام میں اتنا ہی. ہمیں اجازت دیں، کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ، شب بخیر.